ایول بیوٹی کیس نمبر 2 از قلم سلمیٰ خان۔ اگلی صبح ان دونوں کی بہت خوشگوار ہوئی تھی، لیکن اس صبح کے ساتھ ان دونوں کے ہاتھ میں رہائی کا پرچہ بھی موجود تھا۔ صبا نے ایک نظر فبیہہ کو دیکھا، جس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ وہ اس جیل میں رہ کر خوش ہونا چھوڑ چکی تھی۔ ساری خوشیاں تو گویا اس ایک سال میں ہی ختم ہو گئی تھیں، اور بہت کچھ تبدیل ہو گیا تھا۔ اگر کچھ تبدیل نہیں ہوا تھا تو وہ فبیہہ فاروقی کا دل تھا حیدر جیلانی کے لیے۔ وہ آج بھی دھڑکتا تھا۔ آخری بار اس نے اسے کورٹ کے اندر دیکھا تھا، آنکھوں میں نفرت تھی، مگر دل کا کیا کرتی، جس میں آج بھی وہ کہیں نہ کہیں پورے آب و تاب سے براجمان ہے۔ صبا نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ گویا کسی خواب کی کیفیت سے باہر آئی تھی۔ اس کا ارادہ بلیک مانسٹر کے پاس جانے کا تھا، مگر اس کے آدمیوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ یہاں سے جا سکتی ہے، وہ ابھی آرام کر رہے ہیں۔ ہر وقت ہی آرام کرتا رہتا ہے، میری تو دعا ہے زندگی بھر کا آرام اسے مل جائے۔ فبیہہ کئی بار خود کو کوشش کرتی تھی کہ کچھ برا کہنے سے، مگر بلیک مانسٹر ہر بار کوئی ایسی حرکت ضرور کرتا تھا جس سے وہ تپ اٹھتی تھی، اور پھر بہت اچھے القابات سے اس کو نوازتی تھی، اور اس کے آدمی جا کر بلیک مانسٹر کو جب یہ سب کچھ بتاتے تھے تو وہ بھی ہنسنا شروع کر جاتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، مگر اس لڑکی کے منہ سے گالیاں بھی اچھی لگ رہی تھیں۔ وہ اپنے قدم باہر کی طرف بڑھاتی جا رہی تھی۔ اس کے قدم پر اعتماد تھے۔ اس کے قدم میں وہ لڑکھڑاہٹ نہیں تھی جو ایک سال پہلے اس کے قدموں میں تھی۔ اس بات کی گواہی اس جیل کا ہر شخص دے سکتا تھا کہ جو وہاں پر اس لڑکی کو بخوبی دیکھ چکا تھا۔ وہ لڑکی جو بن کر یہاں پر آئی تھی، اب وہ مکمل ایک الگ لڑکی بن کر یہاں سے جا رہی تھی۔ وہ جتنا ڈری سہمی لڑکی اس جیل کے اندر آئی تھی، اتنی ہی سنگ دل اور پتھر دل بن کر یہاں سے جا رہی تھی۔ اس کے قدم چٹانوں جیسے سخت تھے، جیسے اپنے سامنے آنے والی ہر مصیبت کو وہ تہس نہس کر دے گی۔ اب وہ ویسی لڑکی نہیں رہی تھی جو چھوٹی سی باتوں پر رونا شروع کر دے، بلکہ وہ تو اب لوگوں کو رلایا کرتی تھی۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں بہنوں کی لاش اس نے دیکھی تھی، اور اس رات بہت کچھ ہوا تھا، مگر اس رات بہت سارے راز کچھ لوگوں کے دلوں میں دفن ہو گئے تھے۔ اب تو وقت نہیں بتانا تھا کہ وہ راز کب فاش ہونے والے تھے، مگر یہ تو حقیقت تھی کہ جس دن یہ راز کھلنے والے تھے، بہت سارے لوگوں کی زندگیاں برباد ہونے والی تھیں، جس میں سر فہرست سب سے اوپر فبیہہ فاروقی کا نام تھا۔ وہ جیسے ہی جیل سے باہر قدم رکھ کر آسمان کی جانب اپنا سر کر کے ایک لمبی سانس باہر خارج کر چکی تھی۔ ایک سال بعد اس قید سے رہائی ملی تھی۔ رہائی تو اسے پہلے بھی مل سکتی تھی، مگر اب اسے باہر جانے کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ آخر کون تھا جو اس کا انتظار کرتا؟ اسے تو کوئی امید بھی نہیں تھی کہ کوئی اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اس کے گھر میں صرف اس کی 2 بہنیں اور اس کی ماں ہی تھیں۔ باپ کی کئی سال پہلے روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، اور پھر وہ بہنوں میں سب سے بڑی تھی، مگر اس ایک رات نے سب کچھ چھین لیا تھا، اور اس رات نے حیدر جیلانی کو بھی اس سے چھین لیا تھا۔ وہیں حیدر جیلانی جس سے وہ پاگلوں کی حد تک عشق کرتی تھی، مگر اس نے اسے سر عام رسوا کر دیا۔ وہ لمحہ، وہ وقت، وہ سال، وہ جگہ، وہ باتیں، وہ احساس، وہ یادیں، وہ خوبصورت لمحات، کچھ بھی تو ذہن سے مٹا نہیں تھا۔ سب کچھ اسی طریقے سے تازہ تھا جیسے کئی سال پہلے وہ لمحات اس کی زندگی میں آئے تھے۔ یار فبیہہ، تمہیں کتنی بار کہا ہے یہ اتنا بڑا دوپٹہ کر کے مت آیا کرو، تمہیں گرمی نہیں لگتی کیا؟ فبیہہ کی دوست شزا نے اس کے قریب آتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ وہ شزا کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اور پھر اپنے سر پہ لیا ہوا دوپٹہ تھوڑا سائڈ سے کر کے اسی دوپٹے سے اپنا پسینہ صاف کرنے لگی جو اس کے چہرے پر آیا ہوا تھا۔ ہاں، یہ بات سچ تھی کہ بہت زیادہ گرمی تھی، مگر اس کو عجیب لگتا تھا۔ یونیورسٹی میں بہت ساری لڑکیاں ہوتی تھیں جو بغیر دوپٹے کے موجود ہوتی تھیں، یا پھر یہ کہا جائے کہ نہ ہونے کے برابر ہی تھا، مگر وہ دل میں یہ سوچا کرتی تھی کہ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی، مطلب بغیر دوپٹے کے اس کو تو بہت شرم آتی تھی
اس لیے وہ خود کو ہمیشہ دوپٹے میں رکھتی تھی۔ اس کی دوست شزا اسے کئی بار سمجھا چکی تھی کہ تم تھوڑی دیر کے لیے دوپٹہ اتار دیا کرو، مگر وہ کہاں سننے والی تھی۔ وہ اپنی دنیا میں ہی مگن رہنے والی ایک لڑکی تھی۔ یونیورسٹی میں پڑھنے کے بعد وہ ایک ریسٹورنٹ میں ویٹریس کی جاب کرتی تھی، اور پھر رات کو بچوں کو جو محلے میں ہی رہتے تھے ان کو ٹیوشن پڑھا کر کچھ پیسے کماتی تھی۔ جب باپ سر پہ تھا تو سب کچھ بہت آسان تھا، مگر جیسے ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھا بہت سارے لوگوں نے منہ موڑ لیا۔ 2 دن تک سب لوگ جھوٹے منہ ہمدردی کرتے رہے، مگر جیسے ہی تیسرا دن ہوا سب نے اپنی آنکھیں سر پہ رکھ لی تھیں۔ ان کے محلے کی ایک عورت جس کا نام فریدہ تھا وہیں روز آ کر کچھ کھانا ان کو دے دیتی تھی، اور وہ بھی بہت شکر گزار ہوتے تھے۔ اس کی 2 ہی بہنیں تھیں، ایک کا نام نبیہہ تھا جو اس سے 3 سال چھوٹی تھی اور کالج میں پڑھ رہی تھی، اور اس کی چھوٹی بہن اروب جو اس سے 5 سال چھوٹی تھی۔ اروب کو پڑھائی کا شوق نہ ہونے کے برابر تھا، البتہ نبیہہ کو بہت پڑھنے کا شوق تھا۔ فبیہہ کے پاس جتنے بھی پیسے ہوتے تھے وہ جمع کر کے رکھتی تھی، اور بہت مشکل سے ہی ان کی پڑھائی کا خرچہ اٹھا پا رہی تھی۔ ماں نے بھی قریب ایک فیکٹری میں بہت مشکلوں کے بعد اور سفارشیں کروانے کے بعد سلائی کے لیے ایک نوکری مل گئی تھی، اور پھر 2-3 مہینے بعد انہوں نے اپنی مشین لے لی تھی، اور پھر وہ گھر آ کر بھی کپڑے سیا کرتی تھیں۔ مطلب اگر دیکھا جائے تو ان دونوں کی کمائی سے گھر بہت مشکل سے چل رہا تھا، مگر ان سب میں بھی فبیہہ کو پورا یقین تھا کہ سب کچھ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بہت پر اعتماد اور ایک ہوشیار لڑکی تھی، اور پھر اس کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک مال میں سیل گرل کے لیے بھی انٹرویو دے دیا تھا، جس میں وہ پاس بھی ہو گئی تھی۔ مطلب اب معمول یہ ہو گیا تھا کہ وہ یونیورسٹی سے سیدھا مال چلی جاتی تھی اور وہاں پہ کچھ گھنٹے کے لیے کام کیا کرتی تھی۔ اس نے وہاں پہ صاف طور پہ بتا دیا تھا کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے اور اسے کچھ گھنٹے ہی ملتے ہیں جو وہ کام کر سکتی ہے، اور پھر اس کا گزارا بس ہونے ہی لگا تھا۔ زندگی سکون سے گزرتی جا رہی تھی، البتہ مشکلیں بہت زیادہ تھیں، مگر شکایتیں اسے کرنا آتی نہیں تھیں۔ اسے پورا یقین تھا کہ ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور وقت سب کچھ بدل دے گا، اور اسے اس یقین کے ساتھ وہ چل رہی تھی۔ یار امی مجھے دیر ہو رہی ہے، ناشتہ کر کے جاؤ۔ بیٹھ جائیں آپی، ناشتہ کر کے چلی جائیے گا۔ اس کی آنکھ آج دیر سے کھلی تھی۔ وہ جلدی سے تیار ہو کے اب یونیورسٹی جانے کے لیے نکل ہی رہی تھی کہ اس کی ماں نے اسے روک لیا۔ وہ منع کر چکی تھی، مگر پھر بہنوں کے اصرار پہ وہ بیٹھ گئی تھی۔ نبیہہ نے اپنا ناشتہ پورا کیا اور وہ بھی فبیہہ کے ساتھ باہر نکل گئی تھی۔ البتہ اروب نے اپنی ماں کی گھوری کو نظر انداز کیا تھا۔ وہ بھی اسکول میں تھی، مگر ہر روز کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے نہیں جاتی تھی۔ اب تو اس کی ٹیچرز نے بھی اس کی شکایتیں لگانے لگ گئی تھیں، مگر اسے کہاں فرق پڑتا تھا۔ ماں اور بہنیں جب بھی سمجھاتی تھی تو یہی کہتی تھی کہ ویسے بھی خرچے بہت مشکل سے چل رہا ہے، اچھی بات ہے نا، آپ لوگ تو شکریہ ادا کریں کہ میں آپ لوگوں کا خرچ بچا رہی ہوں۔ اور بس اس کی یہ باتیں سن کے تینوں لمبی سانس خارج کر کے رہ جاتی، کیونکہ اس کو جو بھی بولو وہ ایک کان میں ڈالتی تھی اور دوسرے سے نکال دیتی تھی۔ اسے تو گویا فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ کون کیا کہہ رہا ہے، وہ بس اپنی دنیا میں ہی مگن رہا کرتی تھی۔ فبیہہ نے جلدی سے رکشہ کیا اور نبیہہ کو کالج چھوڑ کر بعد میں یونیورسٹی کے لیے نکل چکی تھی۔ ویسے تو وہ دونوں روز بس کیا کرتی تھیں، مگر آج بہت دیر ہو گئی تھی۔ آج فبیہہ کا امپورٹنٹ لیکچر تھا اور وہ بھی کسی صورت اس کو چھوڑ نہیں سکتی تھی، اس لیے اسے جلدی پہنچنا تھا، اور جلدی وہ پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسے دیر ہو رہی ہے۔ جب وہ یونیورسٹی پہنچی تو جلدی سے بھاگتے ہوئے اپنی کلاس کی جانب بڑھتی جا رہی تھی جب کسی سے بہت بری طریقے سے ٹکرائی تھی۔ اس کے ہاتھ میں جو کتابیں تھیں وہ زمین بوس ہو چکی تھیں۔ اندھے ہو نظر نہیں آتا، ساری کتابیں گرا دی ہیں، یہ کالا چشمہ ہٹا کر نظر والا چشمہ لگائیں، کم سے کم نظر تو آئے گا تمہیں۔ وہ ایک نظر اس لڑکے پر ڈال کر جو کالے کلر کا چشمہ آنکھوں پر سجائے منہ کھولے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔
اس کو اچھے القابات سے نواز کر اب وہ کلاس کے اندر جا چکی تھی، اور پیچھے وہ لڑکا ہکا بکا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ تو سیدھا ہی جا رہا تھا، وہیں لڑکی بھاگتے ہوئے اس کی طرف آ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا اب ٹکراؤ ہونے والا ہے، اس لیے وہ ابھی سائڈ پہ ہٹنے ہی والا تھا کہ جب اچانک سے وہ لڑکی اس سے ٹکرا گئی تھی۔ پھر بھی اس لڑکے نے معذرت کرنے کا سوچا تھا، مگر وہ لڑکی تو اسے سنا کر چلی گئی تھی، یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ یہ بات سچ ثابت ہو گئی تھی۔ فبیہا جیسے ہی کلاس کے اندر داخل ہوئی تھی، ٹیچر نے اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے اس کا استقبال کیا تھا۔ ارے فبیہا جی، آپ نے زحمت کیوں کی؟ ہم خود آ جاتے آپ کے گھر آپ کو پڑھانے۔ آپ تو فضول میں ہی اپنے پیروں کو تکلیف دے کر یہاں تک آئی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں مگر اس ٹیچر کو ایک الگ ہی چڑ تھی فبیہا سے، کیونکہ اس ٹیچر کی بیٹی بھی اسی کلاس میں اس کے ساتھ پڑھتی تھی، اور ہمیشہ فبیہا کی تعریفیں ہوتی تھیں کیونکہ وہ زیادہ ذہین تھی، اور وہ ٹیچر ہمیشہ اپنی بیٹی کو کہا کرتی کہ تم اچھے سے پڑھا کرو، جیسے فبیہا کی واہ واہ ہوتی ہے تمہاری بھی ہو۔ لیکن سامنے سے اس کی بیٹی اسے 2-3 باتیں سنا کر فبیہا کے خلاف بھڑکا دیتی تھی، اس لیے اس ٹیچر کا کچھ اچھا رویہ نہیں تھا اس کے ساتھ۔ حالانکہ یہ پہلی بار تھا کہ وہ لیٹ ہوئی تھی، وہ تو ہمیشہ ہی وقت پہ آتی تھی، مگر آج پتہ نہیں اس کی آنکھ دیر سے کیسے کھلی تھی۔ اس نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا۔ ٹیچر نے ایک قہر بھری نظر اس پہ ڈالی اور پھر اسے بیٹھنے کا کہہ دیا۔ وہ بھی شرمندہ سی ہو کر بیٹھ چکی تھی۔ اس کے برابر والی کرسی پر شزا بیٹھی تھی، جو اسے لیٹ آنے کی وجہ پوچھ رہی تھی، اور اس نے مختصر کہا کہ میں تمہیں بعد میں بتا دوں گی۔ وہ بھی مطمئن ہو گئی اور پھر وہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے زندگی اسے کس طرف لے کے جانے والی تھی۔ پڑھائی اسی طریقے سے جاری تھی جب دو وجود کلاس کے اندر داخل ہوئے تھے، اور جیسے ہی وہ دونوں داخل ہوئے، سب کی نظریں ان دونوں پہ جم گئی تھیں۔ ٹیچر نے بھی مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا تھا۔ فبیہا ویسے ہی اپنی نظریں کتابوں میں جمائے اپنے کام میں مصروف تھی، مگر ان دونوں میں سے ایک وجود کی نظر جیسے ہی سامنے بیٹھی اس لڑکی پہ پڑی تو جو کتابوں میں نظریں جمائے بیٹھی تھی، ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ وہ پہچان گیا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے۔ اس نے گلا کھنکارا، پھر ٹیچر کے ساتھ وہ دونوں وجود جا کر کھڑے ہو گئے۔ ٹیچر بھی خوشامد کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور سب کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ فبیہا نے بھی نظریں اٹھا کے ان دو وجودوں کو دیکھا تھا، اور اگلے ہی پل وہ ساکت ہو گئی۔ ایک وہی لڑکا تھا جس سے وہ تھوڑی دیر پہلے ٹکرائی تھی، اور اس لڑکے نے بھی فبیہا کو پہچان لیا تھا۔ لائبہ جو اس ٹیچر کی ہی بیٹی تھی، جب اس لڑکے کی نظریں فبیہا پر محسوس کر کے اندر تک سلگ اٹھی تھی۔ جتنی وہ ذہین اور ہوشیار تھی، اتنی ہی وہ حسین اور قاتلانہ ادائیں رکھنے والی تھی۔ وہ سادگی میں بھی قیامت لگتی تھی۔ شزا تو اسے کہا کرتی تھی کہ جب تم تیار ہوگی تو پتہ نہیں کیسی لگو گی، تم تو سادگی میں بھی اتنی اچھی لگتی ہو۔ کلاس کی ساری لڑکیاں جو چہروں پر میک اپ کی بہت ساری تہہ اپنے چہروں پر جمائے آتی تھیں، اور ان سب میں وہ میک اپ سے پاک چہرہ لے کر ان کے ساتھ بیٹھی ہوتی تھی۔ کلاس کے اندر تو اے سی کی وجہ سے سب لڑکیاں اچھے سے بیٹھی ہوتی تھیں، مگر جیسے ہی وہ باہر نکلتی، میک اپ ان کا آئس کریم کی طرح پگھلنا شروع ہو جاتا تھا، اور پھر جب فبیہا کو دیکھتی تو وہ پرسکون ہو کر چل رہی ہوتی، اور یہیں اس کا پرسکون لہجہ ان سب کو آگ لگا دیتا تھا۔ اس کی آنکھیں کسی جادوگر کی طرح تھیں۔ سب کو لگتا تھا کہ وہ تھوڑی دیر بھی کسی کی آنکھوں میں دیکھے گی تو وہ سامنے والے کو اپنے عشق میں مبتلا کر سکتی ہے، اور یہ حقیقت بھی تھی۔ وہ سنہری آنکھوں والی ایک جادوگرنی تھی جو کسی کو بھی اپنے سحر میں جکڑ سکتی تھی، مگر اسے کوئی شوق نہیں تھا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا۔ وہ تو بس اپنے کام سے اور گھر والوں کے لیے جتنا بھی کر سکتی تھی وہ کر رہی تھی۔ جب سب لوگ ٹیچر کی طرف متوجہ ہوئے تو ٹیچر نے ان دونوں کا تعارف کروایا۔ یہ دونوں بھی آج سے ہمارے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ ان کا نام فارس علی ہے، اور یہ… ابھی وہ ٹیچر اس کا نام لینے ہی والی تھی جب اس نے اپنا چہرہ گھما کر ٹیچر کو دیکھا، اور پھر ان سے اجازت طلب کرنے لگا کہ وہ خود اپنا نام بتانا چاہتا ہے۔ سب لڑکیاں بس اس لڑکے کے نام جاننے میں دلچسپی لے کر بیٹھی تھیں۔ ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ ان کی پڑھائی کے درمیان ہی ان دونوں لڑکوں نے روک دی تھی۔ البتہ فبیہا الجھن کا شکار تھی، کیونکہ وہ دونوں لیکچر کے بیچ آ گئے تھے، اور اب وہ بلا وجہ ہی ٹائم لے کر اس کا بھی ٹائم ضائع کر رہے تھے اور دوسری لڑکیوں کا بھی، مگر دوسری لڑکیوں کو گویا فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ حیدر جیلانی نام ہے میرا،
اس نے اپنے روبدار آواز میں اپنا نام بتایا تو ہر لڑکی اپنے دل پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ بلا شبہ وہ دکھنے میں کوئی شہزادہ لگ رہا تھا۔ بھورے بالوں پر کالی گہری آنکھیں، گورے چہرے پر مغرور نین و نقش رکھنے والا ایک پرکشش مرد تھا۔ وہ کسی بھی لڑکی کا دل دھڑکا سکتا تھا، مگر یہ تو پکا تھا کہ وہ کسی لڑکی کا دل دھڑکانے نہیں آیا تھا بلکہ یہاں پر پڑھائی کرنے آیا تھا۔ مگر تھوڑی دیر پہلے جس لڑکی سے وہ بہت بری طریقے سے ٹکرایا تھا، اب اس کی نظریں اس لڑکی پر جمی ہوئی تھیں۔ سب لڑکیوں کی نظر میں اپنے لیے دلچسپی دیکھ سکتا تھا، سوائے اس لیے ایک لڑکی کو چھوڑ کے جو سب سے بے نیاز ہو کر اب اپنی نظریں جھکا کر کتاب میں کچھ لکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ تیزی کے ساتھ قلم سے کام کر رہے تھے۔ اسے تو فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا کہ کون حیدر جیلانی اور کون ہے یہ۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ دونوں ٹیچر کی بتائی ہوئی جگہ پر بیٹھ چکے تھے۔ ابھی بھی بہت ساری لڑکیاں ان کی طرف متوجہ تھیں، مگر اس کو کہاں فرق پڑتا تھا۔ وہ ایک مغرور لڑکا تھا، اسے فرق نہیں پڑتا تھا کون اس کی طرف دیکھ رہا ہے یا کون اس میں دلچسپی رکھتا ہے۔ وہ سچ میں خود کو شہزادہ سمجھتا تھا، اس لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ اس کے نصیب میں کوئی شہزادی ہوگی، یہاں پر موجود کوئی عام لڑکی نہیں، یا پھر ایسی لڑکی نہیں جو ہر لڑکے کو اپنا دل آرام سے دے دے۔ وہ مغرور تھا، بلا کا مغرور۔ وہ تو عام لڑکیوں پر نظر ڈالنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں پہلی نظر میں ہی اس لڑکی میں وہ دلچسپی لینے لگ گیا تھا جو اس مغرور انسان سے بے نیاز اپنی کتابوں میں نظریں جمائے پڑھائی کر رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر صاف طور پہ یہ محسوس کیا جا سکتا تھا کہ وہ یہاں پر سچ میں پڑھائی کرنے آئی تھی، کیونکہ یہاں پہ آدھے سے زیادہ لڑکیاں جو موجود تھیں وہ ساری بس امیر لڑکوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں لگی ہوئی تھیں، یا پھر کوئی امیر تھی تو وہ اپنی امیری کا ڈھوس جما رہی تھی۔ مگر یہ لڑکی ان سب سے بے نیاز تھی، سب سے سادہ، سب سے مختلف، سب سے پرکشش۔ حیدر جیلانی کے دل نے پہلی بار یہ گواہی دی تھی کہ وہ لڑکی سچ میں کسی کو بھی اپنے سحر میں مبتلا کر سکتی تھی، اور شاید یہ سحر بہت جلد اس کے سر پہ بھی چڑھنے والا تھا۔ لڑکی، بات سنو، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ 22 سال کی ہو گئی ہو مگر عقل ابھی تک بچوں جیسی ہے۔ ہاں تو میرا گھر میری مرضی، آپ اپنا روب کسی اور کو دکھائیے گا۔ تمہاری زبان کینچی کی طرح نہیں چلنے لگی؟ ابھی تمہاری اماں کو تمہاری شکایت لگاتا ہوں۔ ہاں، آپ اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ بس اپنی وردی کا ڈھوس جما سکتے ہیں اور مجھے ڈانٹ سکتے ہیں۔ وہ منہ دوسری طرف پھیر کر مکمل اس سے بے نیاز ہو چکی تھی۔ ٹھنڈی ہوائیں اسے اپنے گالوں سے لگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، سر پہ رکھی ہوئی شال ڈھلک کر کندھوں تک آ چکی تھی، مگر وہ صرف اس موسم کو انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ اس نے شال کو یکدم اپنے کندھوں سے ہٹایا اور اپنے دونوں ہاتھ کھول کر اس ٹھنڈی ہوا اور اس جھیل کے قریب اس حسین موسم کو اپنے اندر سمانے لگی۔ وہ موسم حسین تھا، وہ جگہ قدرت کا ایک الگ ہی کرشمہ لگ رہی تھی، اور وہ ان سب چیزوں کو محسوس کرنا چاہتی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے ایک الگ ہی دنیا میں جانا چاہتی تھی، جس دنیا میں صرف وہ موجود ہو اور اس دنیا میں صرف اسی کی ہی چلے۔ وہ بنگلہ دیش کا شہر ڈھاکہ تھا، مگر وہ اس کا حقیقی ملک نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں مگر اس لڑکی کو اپنا حقیقی ملک بہت یاد آ رہا تھا۔ ہاں، وہ بنگلہ دیش کی رہائشی نہیں تھی، مگر قسمت انہیں یہاں پر لا پھینکا تھا۔ اس نے اپنی عمر کا آدھے سے زیادہ حصہ بنگلہ دیش میں گزارا تھا، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس نے کبھی اپنا اصلی ملک دیکھا بھی نہیں تھا تو یہ صحیح ہوگا۔ مگر اپنی ماں کے منہ سے وہ کافی بار اس ملک کی تعریف سن چکی تھی، اور اب اس کے دل میں بھی یہی خواہش تھی، مگر پتہ نہیں یہ خواہش کب پوری ہوگی۔ اس بات کا علم تو کسی کو بھی نہیں تھا، مگر وہ خوش تھی، بہت زیادہ خوش۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ ہر وقت میرے آگے پیچھے کیوں پھرتے رہتے ہیں؟ کوئی کام نہیں ہے آپ کو، یا پھر یہی کام ہے لڑکیوں کا پیچھا کرنا؟ اس نے غصے سے حیدر جیلانی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، مگر وہ ڈھیٹ بنا مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، گویا اس لڑکی کے منہ سے ڈانٹ کھانا بھی اس کو پسند تھا۔ اس لڑکی کو اگر کوئی مخاطب کرتا وہ تب بھی نہیں سنتی تھی، چلو اسی بہانے وہ اس سے بات تو کر رہی تھی۔ اس کو مسکراتا دیکھ کر فبیہہ کو وہ مثال یاد آ گئی تھی کہ بھینس کے آگے بین بجانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ جتنا بھی بولے گی یہ ڈھیٹ انسان یہاں سے نہیں جانے والا، تو پھر کیوں نہ وہیں چلی جائے۔ وہ بھی دوسری طرف سے نکلنے لگی تھی کہ وہ اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس ایک ہفتے میں پتہ نہیں کیوں
وہ خود کو چاہ کر بھی نہیں روک پا رہا تھا۔ فارس جو پچھلے ایک ہفتے سے حیدر کی حرکتوں کو برداشت کر رہا تھا اب تنگ آ چکا تھا۔ وہ اسے کافی بار سمجھا چکا تھا کہ کیا تمہیں زیب دیتا ہے کسی لڑکی کا پیچھا کرنا، اور ویسے بھی تم تو لڑکیوں سے دور بھاگنے والے لڑکے تھے، تو تمہیں کوئی بھی لڑکی پسند نہیں آتی تھی، پھر اس عام شکل و صورت اور غریب گھر کی لڑکی کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ اور فارس کی ان باتوں پر حیدر منہ بنا لیتا تھا۔ ہاں، یہ حقیقت تھی کہ وہ غریب تھی، مگر کیا فارس اندھا تھا جو اسے عام شکل و صورت کی کہہ رہا تھا؟ وہ بلا شبہ اتنی حسین تھی کہ کوئی بھی اس میں کھو سکتا تھا، مگر فارس علی کو اپنا غرور اور انا زیادہ پیاری تھی، اس لیے اس نے سب لڑکیوں کو عام سمجھا تھا اور وہ اسی طریقے سے سمجھتا تھا۔ غرور تو چلو حیدر میں بھی بہت تھا، مگر وہ غرور فبیہہ کے سامنے ختم ہو چکا تھا۔ مگر فارس علی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا، یہ تو اب ہر روز کا معمول ہو چکا تھا۔ فبیہہ کے لیے الگ پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ لڑکیاں اس کی الگ دشمن بنتی جا رہی تھیں۔ جہاں بھی جاتی تھی لڑکیاں طنز کرنا شروع ہو جاتی تھیں۔ اس نے تو کئی بار صاف جواب دے دیا تھا کہ اسے لڑکوں کے متعلق کوئی بات نہ کرے، مگر ان لڑکیوں کو بھلا کون سمجھا سکتا تھا؟ شزا اسے کافی بار سمجھا چکی تھی کہ تم سب کی باتوں کو نظر انداز کرو، اور اب وہ نظر انداز کر رہی تھی، مگر ان سب کے منہ کہاں بند ہونے والے تھے؟ اور ان ساری لڑکیوں کی فہرست میں اول نمبر پہ لائبہ تھی، جو کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی فبیہہ کو نیچا دکھانے کا۔ پہلے تو وہ اسے غریب ہونے کا طعنہ دیا کرتی تھی، کیونکہ خوبصورتی کا وہ طعنہ دے نہیں سکتی تھی۔ فبیہہ جتنی خوبصورت تو دور کی بات، وہ تو شاید اس کی جوتی کے برابر بھی نہیں تھی۔ وہ عام شکل و صورت کی تھی، بھلا فبیہہ فاروقی کا کیا مقابلہ کر سکتی تھی؟ مگر فبیہہ میں غرور نہیں تھا، اور اسی بات کا فائدہ لائبہ اٹھایا کرتی تھی، اور اسے یہی جتانے کی کوشش کرتی تھی کہ وہ اسے کئی گنا حسین اور پرکشش ہے۔ مگر فبیہہ ان باتوں کو نظر انداز کر دیتی تھی، اسے فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ کون اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے کیا نہیں۔ حیدر جیلانی کی دلچسپی اس لڑکی میں بڑھتی جا رہی تھی، اور یہ بات کئی لڑکیوں کے دل میں آگ لگا رہی تھی۔ دوسری طرف فبیہہ کو اپنی ماں کی ٹینشن بھی ہو رہی تھی، کیونکہ اس کی ماں کی طبیعت کئی دنوں سے خراب تھی، اور وہ کام پر بھی نہیں جا رہی تھیں، اور اب اس پہ کافی ذمہ داریاں آ گئی تھیں۔ پہلے تو وہ صرف پڑھائی کا خرچہ اٹھاتی تھی اور گھر کا راشن وغیرہ اس کی ماں کی تنخواہ سے آتا تھا، مگر اب سب کچھ اسے خود کرنا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کسی کمپنی میں نوکری کر کے وہ گھر کا خرچ چلا سکتی تھی، مگر وہ ابھی اسٹوڈنٹ تھی، اس کی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی تھی، اور اس کے پاس کوئی ڈگری بھی موجود نہیں تھی۔ بھلا کون اسے کمپنی میں جاب دیتا؟ اس لیے اس نے ریسٹورنٹ اور سیل گرل کی جاب کی تھی، مگر اسے اب ضرورت پڑ گئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ یونیورسٹی کے بعد 2-3 کمپنیز میں جا کے اپنی سی وی دے گی، شاید کچھ ہو جائے، اور وہ یہی سوچ کے یونیورسٹی سے کل سیدھا ایک آفس چلی گئی تھی، اور وہاں پر وہ اپنی سی وی دے کر آ گئی تھی۔ مگر ان لوگوں نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہاں سے بھی دھتکار ہی ملے گی، اس لیے اس نے پہلے ہی خود کو تیار رکھا تھا، اور پھر وہ پورا دن خوار ہونے کے بعد وہ کافی جگہ پر سی وی دے چکی تھی، مگر امید اس کو کہیں سے بھی نہیں تھی، اور وہ اسی چکر میں اپنے کام پہ بھی نہیں جا سکی تھی، اور اب اسے ڈر تھا کہ اس کا مالک اس کی تنخواہ نہ کاٹ دے، کیونکہ شروع میں جتنا میٹھا اس کا مالک بنتا تھا اب اتنا ہی کڑوا بن چکا تھا۔ سیلنگ دن بدن کم ہوتی جا رہی تھی، اور اس نقصان کا بدلہ وہ اپنے پاس کام کرنے والوں سے لیتا تھا۔ کسی کی بھی چھوٹی غلطی پہ اس کی تنخواہ کاٹ دیتا تھا۔ چھٹی تو نہ دینے کے برابر ہی تھی، اور آج اس نے بغیر پوچھے چھٹی کی تھی تو پتہ نہیں کیا کرے گا، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ ایک بار اگر اسے جاب مل گئی تو پھر اس اکڑو آدمی کو وہ ایسی باتیں سنائے گی، بلکہ اس کے منہ پہ نوکری چھوڑ کر وہ کام چھوڑ دے گی۔ لیکن یہ خواب پورا ہونے کے لیے اسے نوکری ملنی چاہیے تھی، اور اب سوائے انتظار کے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بس واپس گھر آئی، کھانا کھایا اور بستر پہ لیٹ گئی۔ نیند تو شاید اس کی آنکھوں سے دور تھی، اور پھر نیند نے اس پہ حملہ کیا۔ بالآخر نیند کی دیوی اس پہ مہربان ہوئی اور وہ نیند کے آغوش میں چلی گئی تھی، مگر اس نیند کے ساتھ کہیں خواب تھے جو اس کی آنکھوں میں چمک رہے تھے، جسے وہ پورا کرنا چاہتی تھی۔ اس نے پورا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ان کو پورا کر کے رہے گی۔ لڑکی کون ہو تم، اور یہاں کیا کر رہی ہو؟
ایک تو مجھے خود یہاں بلایا ہے، اور ویسے بھی میں بھلا تم جیسے ملازموں کے منہ کیوں لگ رہی ہوں؟ مجھے تو جس کے لیے بلایا گیا ہے اس کے پاس لے جاؤ۔ بہت سارے گراہ چھوڑ کر آئی ہوں صرف اس کی زندگی سنوارنے کے لیے، اور وہ اپنے ان کتوں کو میرے سامنے کھڑا کر کے میرا وقت ضائع کر رہا ہے۔ اس لڑکی نے اپنے بالوں کو ایک جھٹکے سے پیچھے کیا اور ایک ادا کے ساتھ کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے شیرنی جیسی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ایک لفظ چبا کر بول رہی تھی۔ اچانک سے ان لوگوں کو اپنے پیچھے ایک آواز سنائی دی تھی۔ دکھنے میں وہ آدمی ان سب کا باس لگ رہا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو اندر آنے کا کہا تھا، اور وہ ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے ایک آنکھ ان لوگوں کو مار کر اندر کی جانب بڑھ گئی تھی، اور سارے لوگ اسے دیکھتے رہ گئے۔ آج تک جتنی بھی لڑکیاں یہاں پر آئی تھیں کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی ان سے بدتمیزی کرنے کی، اور یہ تو بدتمیزی کر کے اور آخر میں آنکھ مار کر ان کو آگ لگا چکی تھی۔ اب سوائے وہ لوگ سلگنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ لڑکی آس پاس نظر گھماتے ہوئے آگے کی جانب بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ کالے کلر کی شارٹ ڈریس میں کوئی قیامت ہی لگ رہی تھی۔ وہ اس وقت کسی کا بھی ایمان خراب کر سکتی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے ان سب کو دیکھ کر چل رہی تھی جب اس آدمی نے اسے ایک کمرے کے باہر روکا اور پھر اسے وہاں پر رکنے کا کہہ کر خود اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ لڑکی اپنے ہاتھ میں بندھی ہوئی گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے اس آدمی کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ شخص باہر نکلا اور اس لڑکی کو اندر جانے کا کہنے لگا۔ وہ لڑکی مسکراتے ہوئے اندر کمرے میں جا چکی تھی۔ کمرہ بہت بڑا تھا۔ اس کمرے کے بیچ میں جہازی سائز بیڈ تھا جس پہ بہت سارے پھول بکھرے ہوئے تھے۔ اس لڑکی کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی تھی، اور اس کی مسکراہٹ اسی طریقے سے قائم تھی جب اس کمرے میں ایک اور وجود داخل ہوا تھا۔ لڑکی نے اپنے بالوں کو اپنے کندھوں سے پیچھے کرتے ہوئے اس آدمی کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی تھی، مسکراتے ہوئے اس کو دیکھ کر اپنے قدم اس کی طرف بڑھاتی جا رہی تھی۔ وہ آدمی ہاتھ میں شراب کا گلاس لیے اپنے ہونٹوں سے لگا کر پھر اس لڑکی کو ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، مگر وہ لڑکی مسکرا رہی تھی، مگر اس کی مسکراہٹ کسی عام لڑکی کی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک پر اعتماد چال چلتے ہوئے اس کی طرف جا رہی تھی۔ 10 قدم کا فاصلہ دونوں کے درمیان تھا، اور وہ یہ فاصلہ کم کرتی جا رہی تھی، اور اب وہ فاصلہ 8 قدم کا کر چکی تھی۔ قدم کم ہوتے جا رہے تھے اور شاید وہ شخص کسی اور دنیا کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ 4 قدم کے فاصلے پر وہ رکی۔ آنکھوں میں کچھ چمکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کیسی چمک تھی جو کسی جنگ کو فتح کرنے کے بعد انسان کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ جب وہ شخص اس کے قریب ہوا، اس کی کلائی پکڑ کے اسے اپنے نزدیک کر چکا تھا جب اگلے ہی پل اس لڑکی نے اپنے ہاتھ میں پکڑا خنجر اس کی گردن میں گھونپا تھا۔ ایک دردناک چیخ اس آدمی کی نکلی تھی، مگر ہائے افسوس کمرہ ساؤنڈ پروف تھا۔ اندر کی آواز باہر نہیں جا سکتی تھی، اور باہر اس آدمی کے لوگ جو شراب کے نشے میں دھت آج کی جیت کا جشن منا رہے تھے۔ وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ کوئی اپنی زندگی کی بازی ہار چکا ہے۔ اس وجود نے خود کو بچانے کی کوشش کی اور لڑکی کو دھکا دینے لگا، مگر اس لڑکی نے اسے ٹانگوں سے پکڑ کے زمین پر دھکا دے دیا تھا۔ وہ وجود اپنی گردن پر ہاتھ رکھے اپنا خون روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ رہا تھا۔ وہ دروازہ کھولنا چاہتا تھا، وہ اپنے آدمیوں کو بلانا چاہتا تھا، مگر افسوس وہ اب اس لڑکی کے رحم و کرم پر پڑا ہوا تھا، جو لڑکی کچھ دیر پہلے اسے کھلونا لگ رہی تھی، جس کو کھیل کر وہ چھوڑنے والا تھا۔ وہ لڑکی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے اس جہازی سائز بیڈ پر ان پھولوں کو اپنے ہاتھوں کی مٹھی میں مسل رہی تھی۔ بڑا افسوس ہوا تمہیں بے بس دیکھ کر۔ دیکھو، میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن سنا بہت ہے، بہت کمینہ ہے تو۔ کتنے سارے کیسز تیرے اوپر چل رہے ہیں اور تو یہاں سے نکلنے کا سوچ رہا ہے۔ غلط، یہ تو سراسر غلط ہے۔ تو نکل نہیں سکتا، میں تجھے نکلنے ہی نہیں دوں گی۔ دیکھ،
اگر میرے بجائے کوئی اور یہاں پہ ہوتا تو شاید تجھے بخش بھی دیتا، مگر کیا کروں، یہ کام تو میں نے اپنے سر پہ لے لیا ہے، اور دیکھو یہ کام میں نے کر بھی دکھایا ہے، اور اب تو وہ خود کو گھسیٹنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ دروازہ کھول سکے۔ وہ لڑکی اچھے سے جانتی تھی، اس لیے وہ پرسکون ہو کر اس جگہ پہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس شخص کی بے بسی دیکھ رہی تھی۔ تیرا انجام تو موت ہی ہے۔ اگر خود کو خود پولیس کے حوالے کر دیتا تو ہو سکتا تھا تھوڑی رعایت مل جاتی، یا شاید عمر قید مل جاتی، لیکن نہیں، تمہیں تو ملک سے بھاگنا تھا۔ اب سالے تو رہا ہے، اور ساتھ میں شراب اور یہ نشے کی چیزیں بھی دوسرے ملک لے کے جا رہا تھا، یعنی جاتے جاتے بھی اپنا فائدہ کر رہا تھا، مگر سب کچھ اب تو ادھورا رہ گیا، سب کچھ تو ختم ہو گیا۔ وہ لڑکی اپنے ہاتھ میں موم بتی پکڑ کے اس کے قریب جاتی جا رہی تھی، اور اگلے ہی پل اس نے وہ موم بتی اس شخص کے پیٹھ پہ رکھ دی تھی، اور پھر اس نے 2-3 اور اٹھا کر اس کی پیٹھ پہ رکھ دی تھی۔ اس آدمی کی دل چیرنے والی چیخیں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں، مگر شاید اس لڑکی کے اندر دل نہیں تھا، اس لیے وہ اسے اتنی ہی بے رحمی سے اس شخص کو مار رہی تھی۔ شاید اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو تھوڑا رحم بھی کر لیتا، مگر اس لڑکی کو تھوڑی رحم کرنا آتا تھا، بلکہ وہ تو بے رحم بنتے ہوئے ظلم کی ہر حد پار کر رہی تھی۔ وہ اسی طریقے سے پرسکون تھی جب اگلے ہی پل دروازہ زور سے دھڑام کی آواز سے کھلا تھا، اور پھر دھڑام کی آواز سے دروازہ کھل چکا تھا، اور پھر اگلے ہی پل وہاں پر آگے جاری ہے۔